الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعض کتب میں اپنے مسیح و مہدی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے حق کی تلاش کرنے والے علماء صلحاء اور عوام الناس کو اس طرح بھی توجہ دلائی ہے کہ بلا وجہ تکفیر کے فتوے لگانے یا عوام الناس کو بغیر سوچے سمجھے علماء کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. لیکن شرط یہ ہے کہ خالی ذہن ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ کتاب نشان آسمانی میں یہ طریق بھی بتایا ہے کہ توبۃ النصوح کر کے رات کو 2 رکعت نماز پڑھو. پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھے، دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر بعد اس کے 300 مرتبہ درود شریف اور 300 مرتبہ استغفار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں کہ تو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اس شخص کے بارے میں مجھ پر حق کھول دے. پھر دوبارہ اپنے یہ تاکید فرمائی ہے اس میں کہ اپنے نفس سے خالی ہو کر یہ استخارہ کرنا شرط ہے. لیکن اب توبۃ النصوح ہی بہت بڑی کڑی شرط ہے، اس پہ عملی کوئی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ علماء تو بالکل ہی نہیں کر سکتے.
آپ نے فرمایا کہ اگر دل بغض سے بھرا ہو اور بدظنی غالب ہو تو پھر شیطانی خیالات ہی آئیں گے. لوگ بعض کہہ دیتے ہیں کہ ہم بہت دعا کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی سچائی نہیں نظر آئی. تو اس نے فرمایا کہ اگر دل میں ہی کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، تو پھر شیطان نے رہنمائی کرنی، پھر خدا تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا. اسی طرح علماء اور صلحاء کو بھی خاص طور پر اپنی کتاب البریہ میں مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے کی تجویز دی، لیکن بغض سے بھرے ہوئے علماء اس تجویز پر کبھی عمل نہیں کرتے، اور عوام الناس کو بھی اپنے ساتھ ڈبو رہے ہیں. بہرحال اس کے باوجود بہت سے سعید فطرت ہیں جو اس نسخے کو آزماتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی. اور اس کے علاوہ بعض سعید فطرت ایسے ہیں جو نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ ویسے بھی رہنمائی فرماتا ہے. بہرحال اس زمانے میں بھی، آج کل بھی، اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے رہنمائی ان لوگوں کی فرماتا چلا جا رہا ہے جو حق کی تلاش میں سنجیدہ ہیں. اس وقت میں ایسے ہی لوگوں کے چند واقعات پیش کروں گا. ایک تبشیر کی رپورٹ کے مطابق، عربی ڈیسک کی رپورٹ دی ان کو کہ اس ماہ اپریل کے احبار المباشر جو عربی پروگرام آتا ہے MTA3 پر، ایک مصری دوست مکرم عبدو بکر محمد بکر صاحب نے فون کر کے بتایا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمودہ طریق کے مطابق استخارہ کیا اور یہ دعا کی، تو اسی رات رویا میں دیکھا کہ میں اپنے ایک سلفی رشتہ دار کو اپنے ہاتھ کی انگلی ہوا میں لہراتے ہوئے بڑے جوش سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، لیکن میرے الفاظ مجھے سنائی نہیں دیتے. جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اگلے دن پھر اسی طریق پر دعا کی اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ مجھے کوئی واضح چیز دکھا جس سے انشراح صدر ہو جائے. چنانچہ میں نے دوبارہ وہی رویا دیکھا کہ میں اپنے اسی رشتہ دار کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے ہاتھ کی انگلی لہراتے ہوئے 3 بار کہتا ہوں کہ واللہ العظیم ان الجماعت الاحمدیۃ جماعت الحق، کہ یعنی خدائے عظیم کی قسم ہے کہ جماعت احمدیہ ہی سچی جماعت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت کی توفیق دی. حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دن دعا کر کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ کم از کم اس سنجیدگی سے 2 سے 3 ہفتے دعا کرو یا زیادہ. جب اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں رہنمائی فرمائے گا. پھر ہمارے امریکہ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ عبدالسلیم صاحب 30-25 سال پہلے فجی سے لاس اینجلس امریکہ آئے تھے اور عیسائی ماحول ہونے کی وجہ سے عیسائیت قبول کر لی، مگر بعد ازاں ایک مسلمان کی تبلیغ سے پھر اسلام کی طرف رجوع کیا. کہتے ہیں ان کی دوستی خاکسار یعنی ہمارے مبلغ جو ہیں ناول الحق کوثر ان سے ہو گئی اور یہ ہماری مسجد میں آنے لگے. انہیں احمدیت کی تفصیل کے متعلق بتایا، احمدیت کے متعلق تفصیل بتائی، مطالعہ کے لیے لٹریچر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ وہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کریں اور دعائے استخارہ کا مسنون طریقہ بتایا. چنانچہ انہوں نے استخارے کی دعا کی اور خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے. اگلے روز وہ حسب عادت غیر احمدیوں کی مسجد میں گئے. وہاں عرب سے کوئی شیخ آئے ہوئے تھے. انہوں نے
حاضرین کو سوال کرنے کی دعوت دی اس شیخ نے، تو عبدالسلیم صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ہے۔ چنانچہ میں نے دعا کی کہ اے خدا تو مجھے بتا کیا امام مہدی آ گئے ہیں، اور اگر آ گئے ہیں تو کون ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ میری خواب میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام آئے۔ اس پر شیخ نے کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں، تم کثرت سے تعوذ پڑھو اور درود شریف پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے پھر دعا کی، کثرت سے درود شریف پڑھا، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں نظر آئے۔ چنانچہ دوبارہ شیخ کی مجلس میں سوال و جواب میں پھر گئے اور وہاں ذکر کیا۔ اس شیخ نے پھر کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے۔ عبدالسلیم صاحب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ رات کو میں کثرت سے تعوذ پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں کہ اے خدا تو مجھے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتا، مگر بقول آپ کے مجھے خدا تعالیٰ جواب نہیں دیتا، مگر صرف شیطان جواب دیتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جواب سن کر مسجد میں شور مچ گیا اور انہوں نے کہا اس کو باہر نکالو یہاں سے، یہ کافر ہے، یہ پلید ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی طرف سے بھی جو سائڈ اسکرین تھی وہ بھی وہاں سے بھی وہ اسکرین پیٹی جانے لگی کہ اسے باہر نکالو، یہ کافر ہے۔ بہرحال یہ وہاں کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا اور یہ سارا واقعہ انہوں نے سنایا ہمارے مبلغ کو، اور پھر کہا کہ اب مجھے شرح صدر ہو گئی ہے کیونکہ شیخ کے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں، اور اب میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کی۔ اسی روز جس نے بیعت کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام مکمل طور پر خواب میں ان پر ظاہر ہوئے اور ان کو سلام کیا اور مصافحہ کیا اور احمدیت قبول کرنے پر مبارکباد دی، اور کہتے ہیں اگلے دن یہ میں بڑا خوش تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس طرح میں نے مصافحہ کیا۔ تو یہ لوگ تو گزشتہ 120 سال سے یہ شیخ ہیں، یہ علماء ہیں نام نہاد، اسی طرح عوام الناس کو، مسلمانوں کو ورگلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ بڑی شان سے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کہنے والے موجود نہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہے اور میری جماعت کو بڑھایا ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام وہ اپنے وجود کے ساتھ ہم میں موجود نہیں، لیکن آپ کو جماعت کا بڑھنا، آپ کا لوگوں میں خوابوں کے ذریعے سے آ کے اپنی سچائی ثابت کرنا، یہی زندگی کا ثبوت ہے۔ پھر انڈونیشیا سے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ڈیڈی سناریا صاحب جماعت احمدیہ سیانجور ویسٹ جاوا کے ممبر ہیں۔ ان تک جماعت کا پیغام 206 تک پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے جماعتی کتب کا مطالعہ شروع کیا۔ ان کی پسندیدہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء کتاب اسلامی اصول کی فلسفی تھی۔ بارہا اس کا مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں مطالعہ کرنے کے بعد بھی انہیں احمدیت قبول کرنے میں ہچکچاہٹ تھی۔ ایک دن انہیں کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے استخارہ کریں۔ چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتے رہے، اور فروری 2008 میں انہوں نے خواب میں اپنی زبان میں ایک جملہ سنا جس کا ترجمہ یہ ہے اپنی زبان میں کہ اگر تم وہاں جانا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں مضبوط ہونا ہوگا۔ اس کے بعد جلد ہی انہیں ایک اور خواب آئی جس میں انہیں کہا گیا کہ وہ 40 دن روزے رکھیں۔ ان روزوں میں 19ویں اور 21ویں رات انہیں ایک کشف دکھایا گیا جس میں ایک سفید لباس میں ملبوس شخص یہ کلمات دہرا رہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ احمدیت سچی ہے، تمہیں یقیناً لیلۃ القدر حاصل ہو گئی ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی امام مہدی ہیں۔ یہ کشف کہتے ہیں مجھے کئی مرتبہ ہوا، بالآخر
2008 میں انہوں نے اپنی اہلیہ سمیت احمدیت قبول کر لی، اور اس کے بعد ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام مشکلات کو انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کیا۔ کینیڈا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ سینٹ تھامس انٹاریو کا رہائشی ایک شخص مقامی لوکل تھے، بل رابنسن، بڑے پرجوش عیسائی تھے، لیکن رفتہ رفتہ عیسائیت سے بیزار ہو گئے اور خدا سے دعا کرنے لگے کہ اے خدا صحیح راستہ مجھے دکھا۔ کہتے ہیں ایک شب نہایت شدت سے میں نے دعا کی کہ اگر خدا موجود ہے تو مجھے صحیح راستہ دکھا۔ صبح کو اس نے دیکھا کہ اس کے ای میل باکس میں جماعت احمدیہ کا پمفلٹ پڑا ہوا ہے۔ بل نے اسے خدائی نشان سمجھتے ہوئے جماعت سے رابطہ کیا اور مارچ 2011 میں بیعت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد جب وہ نہائے تو محسوس کیا کہ ان کے سارے گناہ دھل کر بہہ گئے ہیں اور وہ نئے انسان بن گئے ہیں۔ تو جو نیک فطرت ہیں ان کو کثرت کی معجزوں کی کثرت کی ضرورت نہیں رہتی، انہوں نے اس کو بھی خدائی تائید سمجھتے ہوئے مطالعہ کیا احمدیت کا اور پھر احمدیت قبول کر لی، سوائے صرف ایک اپنے پوسٹ باکس میں ایک پمفلٹ دیکھ کے۔ پھر قزاقستان سے وہاں کے ہمارے مقامی معلم رفعت توکاموف صاحب لکھتے ہیں کہ گل سیزم آئمہ کینہ صاحبہ 2010 میں انہوں نے بیعت کی۔ اس سے قبل وہ صوفیزم سے منسلک رہیں۔ ان کا پہلا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے بارے میں ہم سے سن کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے بتایا کہ جماعت میں داخل ہونے سے تقریباً 3-4 ماہ پہلے اس نے خواب دیکھا کہ گویا کسی نے بورڈ پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہے جسے وہ نہ پڑھ سکی، تاہم اس کا مفہوم اسے یہ بتایا گیا کہ امام مہدی آپ کے درمیان موجود ہے۔ اس کے تقریباً 2 ہفتے بعد اس نے جلسہ سالانہ جرمنی میں دیکھا MTA پہ، اور مجھے دیکھا وہاں خطاب کرتے ہوئے، تو اس پہ بڑا گہرا اثر ہوا۔ تو وہ پہلے ہی کہتی مجھے دکھایا گیا تھا کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور امام مہدی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے احمدیت قبول کر لی۔ سیرا لیون سے ہمارے مشنری انچارج لکھتے ہیں کہ کینیما ڈسٹرکٹ کے بنڈوما گاؤں میں ڈاکٹر تامو صاحب، مشنری صالح لہائے صاحب اور مولانا مصطفیٰ فوفانہ تینوں داعیان اللہ تبلیغ کے لیے گئے۔ تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے الحاجی مصطفیٰ تامو کو استخارہ کرنے کا طریق بتایا کہ اس طرح آپ احمدیت کی صداقت معلوم کر سکتے ہیں۔ اگلی صبح الحاجی مصطفیٰ تامو صاحب جو ابھی احمدی نہ تھے، انہوں نے مسجد میں نماز فجر کے بعد خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حق کھول دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رات خواب میں دیکھا کہ وہ بائیسیکل پر شہر جانا چاہتے ہیں۔ اب افریقنوں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بعض یہ ان کو سمجھ نہیں آتی اور ہم زیادہ ترقی پسند، ترقی پذیر اور علم دوست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب رہنمائی فرمانی ہو، جس کو ہدایت دینی ہو، اس کے لیے چھوٹی سی چیز میں بھی ایک رہنمائی فرما دیتا ہے جو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا کہ بائیسیکل پر شہر جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بھاری سامان ہے، فکر مند ہیں کہ کس طرح بھاری سامان لے کر شہر پہنچیں۔ اتنے میں ایک لڑکے نے آ کر پیغام دیا کہ تمہارا بھائی صالح جو ہمارے معلم ہیں تمہیں بلا رہے ہیں، تو میرے ساتھ گاڑی پر آ جاؤ۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا بھائی صالح جو احمدی ہے، ایک خوبصورت پگڑی پہنے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے کہ آؤ کار پر چلیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوراً سمجھ لیا
کہ میری مشکلات سے نجات احمدیت میں ہی ہے اور حقیقی عزت اسی میں ہے۔ اس خواب بیان کرنے کے بعد وہ آئے کہ میری بیعت لے لیں۔ شام سے ہمارے ایک ہیں دوست یاسر برہان الحریری صاحب، کہتے ہیں میں نے اپنے کزن رتیب الحریری صاحب سے جماعت کا ذکر سنا اور سنتے ہی میرے دل میں حق راسخ ہو گیا اور میں بیعت کرنے پر بھی رضامند ہو گیا۔ 2 روز قبل میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے حق کے بارے میں کھول کر بتا دے اور پھر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں ایک ان پڑھ انسان ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچے چلا جا رہا ہے۔ میں کافی دور تک اس کے ساتھ چلتا رہا، پھر پوچھا کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ دیر بعد تم خود ہی دیکھ لو گے۔ چنانچہ میں نے آگ کے بلند شعلے اور بہت کثرت سے لوگ دیکھے۔ یہ دیکھ کر میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسی وقت آسمان سے نور نازل ہوا اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس شخص کو کہا کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس نور کو دیکھ کر مجھے راحت و اطمینان اور سکینت مل گئی ہے۔ اس رویا کے بعد مجھے انشراح صدر ہو گیا الحمدللہ، اور اس کے بعد بیعت کر لی۔ مکرمہ رانا محمد البوانہ صاحبہ اردن کی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میرا جماعت سے تعارف اپنے خاوند کے ذریعے ہوا۔ انہوں نے 3 سال MTA دیکھنے کے بعد چند ماہ قبل بیعت کر لی تھی۔ میں نے بیعت کے بعد اپنے میاں میں خدا تعالیٰ سے تعلق میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ ان کی دعا کا انداز اور نمازوں کی پابندی اور خشوع و خضوع نمایاں طور پر بدل گیا۔ وہ مجھ سے بھی جماعتی عقائد کی بات گاہے بگاہے کرتے اور مجھے امام الزمان کی کتابوں کے مطالعے کی طرف توجہ دلاتے رہے، خصوصاً اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کے لیے دی جو مجھے بہت پسند آئی۔ اور اس کے بعد میں نے عربی کتاب التبلیغ کا مطالعہ کیا اور وہ بھی بہت عمدہ تھی۔ اس پر میں نے خدا تعالیٰ کے حضور انشراح صدر کے لیے دعا کی، چنانچہ مجھے بہت سی خوابیں آئیں، جن میں سے ایک یہ تھی۔ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے میاں مختلف رنگوں کے گلاب کے پھولوں سے سجے ہوئے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ موجود ہیں جو بہت خوش ہیں، جبکہ میں نیچے پستی میں کھڑی ہوں اور ان کی طرف دیکھ رہی ہوں اور خواہش کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ مل جاؤں۔ چنانچہ میں نے ان کی طرف چڑھنا شروع کیا۔ اوپر کی طرف راستہ بہت خوبصورت اور ہر طرف سے سبز و شاداب اور دیدہ زیب رنگ برنگے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ جب میں اوپر چڑھتے چڑھتے تھک جاتی تو بہت مختلف پھولوں سے سجائے ہوئے دلکش گھڑوں سے پانی پیتی، جو بہت شیریں اور اس قدر مزیدار تھا کہ اس جیسا میں نے پہلے کبھی نہیں پیا۔ کہتی ہیں اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ جو کچھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہی حقیقی رنگ میں اسلام کی دلکش اور خوبصورت تعلیم ہے۔ لہذا میں نے اپنے میاں سے کہا کہ میری بیعت بھی ارسال کر دیں۔ پھر الجزائر کی ایک فتیحہ صاحب ہیں، کہتی ہیں میں نے MTA کے بہت سے پروگرام دیکھنے کے بعد خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی تو خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت بڑی جماعت میں شامل ہوں جس کی رہنمائی میرا لکھا کہ خلیفۃ المسیح خامس کر رہے ہیں اپنے روایتی لباس میں، اور ایک مسجد کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جس کے دروازے کھلے ہیں اور اس کے اندر نور چمک رہا ہے مسجد کے۔ اس خواب کے بعد 9 فروری 2010 کو کہتی ہیں میں نے بیعت ارسال کر دی اور بڑی شدت سے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اسی رات میں نے دیکھا کہ میں ایک فریم کیے ہوئے آئینے میں دیکھ رہی ہوں۔ اچانک مجھے اپنی شکل فریم میں نظر آنے لگی اور وہ شکل بہت چمکدار روشن تھی۔ میں نے زندگی بھر اپنی شکل اتنی خوبصورت نہیں دیکھی۔ پھر اچانک وہ تصویر غائب ہو گئی اور آئینہ میں میری بچپن کی تصویر اس طرح روشن اور نہایت خوبصورت شکل میں ظاہر ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر خواب میں بہت زیادہ خوش تھی اور اچانک میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا
تو میرا ایک اسسٹنٹ نظر آیا جس نے کہا کہ دیکھو احمدیت کے آثار کس طرح میرے اندر منعکس ہو رہے ہیں. محمد یحییٰ صاحب الجزائر کے ہیں. کہتے ہیں میں نے چند ماہ قبل بیعت کی توفیق پائی. اس کا صحرا میرے بیٹے سلیم کے سر ہے جسے مختلف چینلز دیکھنے کا شوق ہے، اور اسی تلاش میں اسے MTA مل گیا جہاں پروگرام حوار مباشر جاری تھا. چنانچہ اس نے کئی پروگرام دیکھے اور پروگرام کے درمیان فون بھی کیے اور عربی ویب سائٹ پر موجود مواد کا مطالعہ بھی کیا. جب کوئی بات خلاف شریعت نظر نہ آئی اور واضح دلائل سے سنے تو بیعت کر لی. لیکن میں نے بیعت سے قبل استخارہ کیا اور خدا تعالیٰ سے التجا کی کہ مجھے اس شخص یعنی سیدنا احمد علیہ السلام کی حقیقت بتا دے. تو میں نے خواب میں کچھ لوگوں کو ان کے گھروں میں دیکھا کہ وہ شدید آندھی کا سامنا کر رہے ہیں. وہ اپنے گھر کے باہر والے اس پردے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو باہر سے ان کے برآمدے کو ڈھانکتا ہے، لیکن وہ اسے پکڑ نہیں سکتے اور پردہ اوپر ہوا میں اٹھ جاتا ہے اور وہ بے پردہ ہو جاتے ہیں اور گھر کے اندر سے چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے حقیقت میں ایک بڑا زلزلہ برپا ہو گیا ہے. اس پر میں نے بے ساختہ ڈر کر نہایت مرعوب آواز میں کلمہ شہادت پڑھا اور دل کی گہرائیوں سے 3 بار دہرایا. اس کے بعد سکون ہو گیا. اور کہتے ہیں میں نے مؤذن کی آواز سنی اور یہ سب کچھ فجر سے پہلے ہوا. جب میں بیدار ہوا تو میری آنکھیں خدا تعالیٰ سے ڈر کی وجہ سے آنسوؤں سے تر تھیں. پھر نماز کے لیے اٹھا تو میرا یہ ڈر ختم ہو گیا تھا اور سکینت میرے دل پر اترتی محسوس ہوئی. اب انہوں نے اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس خواب سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی. مجھ پر سمجھ آ گئی کیونکہ میں دعا کر رہا تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالنے کے لیے تشریف لائے ہیں. طاہر ہانی صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل لبنان سے ایک دوست مکرم جمیل صاحب نے بیعت کی تھی. انہوں نے اپنی بہن یاسمین کو تبلیغ کرنی شروع کی لیکن وہ قائل نہ ہوتی تھی. آج انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اب اس نے ایک خواب کی بنا پر بیعت کا فیصلہ کیا ہے. لکھتی ہیں کہ ہفتے کے روز نماز عصر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے طلب ہدایت کے لیے بہت دعا کی. رات کو سونے سے قبل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہی تھی. اسی دوران بیعت تو نہیں قبول کی تھی لیکن دشمنی ایسی بھی نہیں تھی کہ کتابیں نہ پڑھیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہی تھی. اسی دوران نیند آ گئی اور خواب میں حضور انور کو اور بعض لوگوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا. حضور نے پوچھا کہ کیوں بیعت کرنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کی باتیں درست اور معقول ہیں اس لیے بیعت کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد خواب میں ہی بیعت کر لی. بیدار ہونے کے بعد محسوس ہوا کہ خواب حقیقت سے بھی زیادہ واضح تھی. محمود یحییٰ علی صاحب یمن کے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت جاننے کے لیے استخارہ کیا تو خواب میں آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ایک سفید شاخوں والے درخت کے پاس کھڑے ہیں جس کی بلندی تقریباً 2 میٹر ہے اور کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آنکھ کھل گئی لیکن حضور کے الفاظ یاد نہیں رہے. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خانہ کعبہ میں ممبر رسول پر کھڑے خطاب فرما رہے ہیں. اس پر آنکھ کھل گئی. اس کے بعد لوگوں کو جماعت کے افکار و عقائد کی تبلیغ میں نے شروع کی تو ان کی طرف سے ہنسی مذاق کا نشانہ بننا پڑا. وہ کہتے ہیں کہ میں ذہنی مریض ہوں. انہوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ذہنی مریض ہو گئے ہو. بعد نے بد زبانی کی، بعض نے بات کرنا ہی چھوڑ دی. لیکن الہی جماعتوں کے ساتھ تمسخر و استہزاء تو لوگوں کی پرانی عادت ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے.
بہرحال میں نے وہاں اہلیہ و بچے بیعت کر لی۔ مکرم عبدو قائد احمد صاحب یمن سے لکھتے ہیں کہ 2 سال سے MTA دیکھ رہا ہوں، ان سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں جن کا جواب جماعت احمدیہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ تھا۔ پہلی دفعہ MTA پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد متعدد مبشر خوابیں دیکھی ہیں، چند ایک عرض ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت اسرائیل مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عمر ختم ہو چکی ہے۔ پھر مجھے ایک خوبصورت اور خوشنما جگہ پر لے گئے جہاں غیر عرب لوگ سفید لباس اور پگڑیاں پہنے ہوئے ہیں۔ پھر اسرائیل نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد مجھے بے ہوشی کی سی کیفیت محسوس ہوئی، اور پھر کہتے ہیں میری خواب میں ہو رہا تھا، پھر آنکھ کھل گئی۔ غالباً اس سے مراد یہ تھی کہ جماعت احمدیہ سے تعارف کے بعد ایک پاک زندگی کی طرف میرا سفر شروع ہو گیا۔ خواب میں مسیح دجال کو دیکھا جو بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس کی گردن توڑ دی۔ اس کی تعبیر میرے ذہن میں آئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد مجھے اور میرے ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ کہتے ہیں کچھ مدت کے بعد پھر خواب میں حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کو پیٹھ پھیر کر جاتے دیکھا، اور اس کی تعبیر یہ سمجھ آئی کہ اب مسیحی عقیدے کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور ہم آپ کا نورانی چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا رنگ مرجان کے موتیوں کی طرح ہے۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور حضور سے ملتے ہی آپ کے ہاتھ چوم کر میں رونے لگ گیا۔ آپ نے کمال شفقت سے فرمایا آؤ نماز پڑھیں، تب ہم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ نائجیریا سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں ندیم صاحب کہ بینوے اسٹیٹ کے امام خالد شعیب صاحب سے ہمارا ایک معلم کا رابطہ قائم ہوا۔ ان کو جماعت کا لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ ان کی دلچسپی بڑھی اور یہ جماعت کے ہیڈ کوارٹر ابوجا آئے، اور مبلغ سلسلہ سے کافی سوال و جواب ہوئے اور مزید عربی لٹریچر حاصل کیا۔ کچھ دنوں کے بعد امام صاحب نے بتایا کیا مجھے مکمل تسلی ہے، اور میں نے ایک خواب بھی دیکھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نائجیریا میں ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے ہیں، اور میں ہاؤسا زبان میں اس خطاب کو ترجمہ کر رہا ہوں۔ خطاب کے اختتام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے 2 قلم اور ایک کتاب عطا فرمائی۔ اس لیے اب میری تسلی ہے اور میں دل سے احمدی ہو چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے ہی ایک خط ہاؤسا زبان میں، جس میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوی کا ذکر کیا ہے، تیار کیا، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جماعت کی کتابیں پڑھی ہیں جس میں المسیح الناصری فی الہند اور القول الصریح فی ظہور المہدی والمسیح شامل ہیں، اور میں اس بات پر ایمان لا چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود ہی وہ مسیح ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، لہذا میں نے جماعت کو قبول کر لیا ہے۔ اس خط میں لکھا ہے کہ باقی ائمہ کرام کو بھی اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اس جماعت کو قبول کر لیں۔ اور امام صاحب نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے القول الصریح فی ظہور المہدی والمسیح کا ہاؤسا زبان میں ترجمہ شروع کر دیا تھا، لیکن چند روز قبل کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ ایک سفید آدمی جو سفید لباس میں ملبوس ہے میرے پاس آیا اور کہا کہ پہلے المسیح الناصری فی الہند کا ترجمہ کریں، یہ میری کتاب ہے، اور اس ترجمے کو کوگی اسٹیٹ میں اپنے لوگوں تک پہنچائیں۔ لہٰذا میں نے اس کتاب کو ترجمہ شروع کر دیا ہے جو اب مکمل ہونے والی ہے۔ کہتے ہیں میرے کئی شاگرد ہیں، ان تک میں انشاءاللہ احمدیت کا پیغام پہنچاؤں گا۔ بورکینا فاسو سے ہمارے مشن انچارج لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک معلم
اپنے ایک زیر تبلیغ دوست زیلا ابو بکر کو کہا نے اپنے ایک زیر تبلیغ دوست زیلا ابو بکر کو کہا کہ اگر تم جماعت احمدیہ کی سچائی پرکھنا چاہتے ہو تو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم روزانہ بلا ناغہ 2 نوافل ادا کرو اور اس میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ سے جماعت احمدیہ کی سچائی دریافت کرو، انشاءاللہ خدا تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور ایک دن زیلا ابو بکر صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی جو سفید فام ہے آیا اور کہا کہ اوپر چڑھاؤ۔ لگتا تھا کہ وہ سفید فام زمین سے اوپر کی طرف کرسی پر ہے اور ہمیں بلا رہا ہے۔ زیلا ابو بکر کہتے ہیں خواب میں خاکسار اور ہمارے گاؤں کا امام ساتھ تھے۔ جب اس سفید فام آدمی نے ہمیں اوپر چڑھنے کی طرف دعوت دی تو خاکسار تیزی کے ساتھ اوپر چلا گیا اور امام صاحب نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نہیں جاتا۔ جب ان کو تصاویر دکھائی گئیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی تھے جو ان کی خواب میں آئے تھے اور جو ہمیں ایمان لانے کی طرف بلا رہے تھے۔ اس طرح چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی۔ محمود عیسیٰ صاحب شام کے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا MTA سے تعارف میرے ایک کزن کے ذریعے ہوا جو ڈاکٹر ہے اور مکذبین میں شامل ہے۔ اس نے بطور تمسخر بتایا کہ ایک شخص امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہے اور اس کے متبعین ہر جگہ موجود ہیں اور اس کی وفات پر 100 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے اس سے MTA کے بارے میں معلومات لیں۔ شروع میں مجھے بہت دھکا لگا اور مایوسی ہوئی کہ امام مہدی آ کے چلا بھی گیا اور ہمیں کوئی خبر نہ ہوئی، جبکہ میں خاص طور پر انتظار کر رہا تھا کہ وہ آ کر امت مسلمہ عربیہ کو آزادی دلائیں۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ شخص امت کو آزاد کرانے والا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کسی نے بیعت نہیں کی۔ بہرحال میں نے اپنے کزن سے کہا کہ شاید یہ لوگ سچے ہوں، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ لکھتے ہیں کہ میں کوئی صالح انسان نہیں، کوئی نیک انسان نہیں ہوں، بلکہ میں لامذہب آدمی تھا، نماز بھی نہ پڑھتا تھا اور شراب بھی پی لیتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے ہمیشہ حق و عدل کی تلاش رہی۔ 4 سال قبل میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ ایک خیمے میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے گرد صحابہ کرام جمع ہیں۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا تو ایک چمکتے دمکتے چہرے والا انسان ہے۔ جب میں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص کی تو داڑھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بعثت سے پہلے رسول کی شکل ہے۔ میں جب بیدار ہوا تو بہت خوش تھا۔ پھر 2 سال قبل جب میں نے MTA دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ شکل جو میں نے خواب میں دیکھی تھی وہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے۔ میں نے بڑے تعجب سے اپنی بیگم کو بتایا کہ فرق یہ تھا کہ حضور کی داڑھی ہے۔ باقی شکل وہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے بیعت میں تاخیر اس لیے کی کہ میرے اعمال اچھے نہیں تھے اور میں جماعت میں شامل ہو کر جماعت کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ ہے نئے آنے والوں کی، اور یہ لمحہ فکریہ ہم پرانوں کا بھی کے لیے بھی۔ کہتے ہیں میں ایک لبنانی رسالہ اشتروط میں لکھتا ہوں اور شعر بھی کہتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ دیوان نشر کروں، لیکن جب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار پڑھے ہیں میری زندگی کلیتاً بدل گئی ہے۔ آپ کے شعر غیر معمولی ہیں۔ کرغزستان سے مبلغ لکھتے ہیں ہمارے ایک نوجوان تنچتک صاحب ہیں، ان کی زبانی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ تنچ سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصے سے جماعت احمدیہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، لیکن تاحال بیعت کے لیے شرح صدر نہیں تھا۔ انہی ایام میں ایک رات خاکسار نے خواب دیکھا کہ چھت پر ایک کالی شبیہ نظر آتی ہے۔ اس وقت فوراً میں سورہ فاتحہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے خواب میں ایک سفید صاف ورق دکھایا جاتا ہے جس کے اوپر عربی میں کچھ لائنیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے فوراً بعد دیکھتا ہوں کہ بائیں طرف اوپر کونے میں رشین میں لکھا ہوا تھا اسلام حقیقی دین،
اور اونچی آواز آ رہی تھی کہ احمدیت حقیقی اسلام۔ اس خواب کے بعد میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے فوراً بیعت کر لی۔ انڈونیشیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ مکرم رونی سرونی جو کہ جماعت احمدیہ ویسٹ جکارتا کے ممبر ہیں، انہوں نے احمدیت قبول کرنے سے قبل خواب میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نورانی وجود دیکھا جس نے سر پر پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس خواب نے ان صاحب پر بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ چند دن بعد یہ صاحب ایک دوست کے گھر گئے اور تصویر میں وہی وجود دیکھا جو انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اس تصویر کے بارے میں پوچھا تو ان کے دوست نے بتایا یہ تصویر امام مہدی بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد رونی صاحب نے جماعتی کتب کا مطالعہ شروع کیا اور ان کا اہلیہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات وہ درجنوں جماعتی کتب صرف 2 دن میں پڑھ لیتے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ آخر 2008 میں انہوں نے بیعت کی اور گزشتہ دنوں انڈونیشیا میں جو 3 شہادتیں ہوئی ہیں اکٹھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ بینین کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ باسلہ ریجن کے گاؤں اکوکو میں ہمارے لوکل مشنری حسینی علیو صاحب کئی بار تبلیغ کے لیے گئے۔ وہاں کے امام مولوی عبدالصمد صاحب جو کہ جماعت کے اشد مخالف تھے، وہاں بیتوں کے حصول میں رکاوٹ بنتے تھے۔ اس امام سے بھی کئی بار بات چیت ہوئی لیکن وہ مخالفت پر قائم رہے۔ معلم علیو صاحب بتاتے ہیں کہ پھر تقریباً 8 مہینے سے ان مولوی صاحب سے رابطہ منقطع تھا۔ ایک دن صبح کے وقت مذکور مولوی صاحب نے فون کیا اور گاؤں آ کر ملنے کے لیے کہا۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ رات خواب میں آپ کے امام خلیفۃ المسیح خامس نے میرا بتایا کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے ان کو دیکھا میں خواب میں اور مجھے کہتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار ہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ تو کہتے ہیں میں اب روب کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس پر مجھے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح نشان ہے کہ احمدیت سچی ہے، قبول کر لو۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے مخالفت چھوڑ دی اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی جماعت کی طرف مائل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کو لے کر انشاءاللہ میں جماعت میں شامل ہوں گا۔ بہرحال ان کی مخالفت چھوڑنے کی وجہ سے وہاں بیعتیں بھی ہوئی ہیں اور 51 بیعتیں پھر مذکورہ امام کی وجہ سے حاصل ہوئیں۔ امیر صاحب انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ عزیزہ عیدہ اسکندیانہ جماعت احمدیہ پاروم کی ممبر ہیں۔ اگرچہ وہ 9 اور بچی تھی لیکن اس کے باوجود کئی خوابوں میں امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کر چکی تھیں۔ وہ جانتی نہ تھیں کہ امام مہدی کون ہیں۔ انہوں نے نقشبندی تحریک میں شمولیت اختیار کی لیکن وہ امام مہدی جو انہیں خواب میں دکھائے گئے تھے ان کی تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ مئی 2007 میں ایک دن انہوں نے ان کے نئے ہمسائے نے دعوت پر بلایا۔ یہ صاحب ظفر اللہ پونتو صاحب تھے ہمارے مبلغ۔ جب عیدہ اسکندیانہ ان کے گھر میں داخل ہوئیں تو ان پر ایک لرزہ طاری تھا اور عیدہ نے وہاں MTA لگا ہوا تھا اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی اس پہ پروگرام آ رہا تھا تو قائل ہو گئے کہ یہ وہی شخص تھا جس کو میں دیکھا کرتی تھی۔ چنانچہ 24 مئی 2007 کو انہوں نے بیعت کر لی۔ کرغزستان کے سلامت پشتوبوف صاحب نے چند سال پہلے لندن میں بیعت کی۔ آج کل جماعت کرغزستان کے صدر ہیں۔ بیعت سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اسلام سے متنفر ہو چکا تھا، دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ احمدی ہونے سے تقریباً 2 سال قبل ایک خواب دیکھا جو میرے خیال میں اب مکمل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات خواب دیکھتا ہوں کہ میرا بڑا بھائی نورن مجھے کہہ رہا ہے
کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، مجھ پر یقین کرو۔ کہتے میں یقین کر لیتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ بہشت میں جائیں گے، لیکن بہشت میں جانے کے لیے اللہ کی راہ میں رقم دینی ضروری ہے۔ خواب ختم ہو جاتا ہے ان کا۔ پھر 2 سال کے بعد یہ احمدیت قبول کرتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب رسالہ الوصیت کا کرغز میں ترجمہ ہوا جب، تو یہ پڑھ کر انہوں نے وصیت کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال پہلے جو دیکھا تھا خواب آج پورا ہو گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے احمدیت کی صداقت مجھے پہلے ہی بتا دی تھی۔ یہ وصیت ایک الہی نظام ہے، اس میں شامل ہونا میرے لیے باعث برکت ہے۔ عبد القادر حداد صاحب الجزائر کے ہیں، کہتے ہیں 2004 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شخصیتوں میں دیکھا، ایک بڑھاپے کی عمر میں اور ایک 45 سالہ انسان کی حالت میں جس کی لمبی داڑھی ہے اور ان کے سر پر پگڑی ہے۔ پھر مجھے 2006 میں دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، 2 شخصیتوں کی صورت میں۔ حضور کا چہرہ مبارک سفید اور نورانی تھا، اور آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ خدا کا رسول ہے۔ اس کے 2 ماہ بعد میں نے MTA پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تصویر دیکھی جو وہی دوسری شخصیت کی تھی۔ اس کے بعد میں نے 15-20 دن تک مسلسل گھر میں بیٹھ کر MTA کے پروگرام دیکھے اور بیعت کر لی۔ امیر صاحب کانگو کنشاسا لکھتے ہیں کہ ڈی کے گنگالا صاحب لوبو ماشی شہر میں وکیل ہیں، مذہباً عیسائی تھے، چند ماہ سے زیر تبلیغ تھے، تاہم بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ بہت سے خطرناک قسم کے جنگلی جانور اور درندے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کو اور کچھ نہیں سوجا، لیکن وہ صرف اللہ کا لفظ کہہ کر ان پر پھونک مارتے ہیں، اس پر وہ جانور گرتے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ خواب بھی بہت دیر تک چلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی مشن ہاؤس آئے، بہت پرجوش تھے، اور باقی افراد جو وہاں موجود تھے ان کو بھی بڑے جوش سے خواب سنا رہے تھے، اور گواہی دینے لگے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور جماعت احمدیہ برحق ہے۔ چنانچہ اسی روز بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے، اور بڑے اخلاص و وفا سے یہ جماعت سے جمٹے ہوئے ہیں۔ سامع محمد عراقی صاحب مصر کے ہیں، 3 سال سے زائد عرصہ قبل بیعت کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک معروف عیسائی پادری کے اسلام پر حملوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تفصیل سنتا اور دل ہی دل میں کٹتا تھا، کیونکہ میں خود کو اس کا جواب دینے سے عاجز پاتا تھا۔ یہ احساس مجھے اندر ہی اندر مارے جا رہا تھا۔ چونکہ میں مصر کی ایک مسجد میں خطیب تھا، اس وجہ سے مجھے اسلامی علوم کا بہت حد تک اور ادراک تو تھا، لیکن اس بات کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ایک مسلمان کیوں کر ان افتراؤں کا جواب دینے سے بے بس و عاجز ہے۔ جب انٹرنیٹ پر اس بارے میں کچھ ریسرچ کی تو اسی نتیجے میں پر پہنچا کہ گزشتہ تفاسیر اور علماء کا طریق اس پادری کا جواب دینے سے قاصر ہیں، بلکہ انہی کی وجہ سے تو پادری کو اعتراضات کرنے کی جرت ہوئی ہے۔ پھر اچانک مجھے مکرم مصطفیٰ صابر صاحب کی کتاب اجوبہ عن الایمان مل گئی۔ آپ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو مجھے جماعت کی ویب سائٹ اور MTA میں تعارف ہو گیا۔ چنانچہ میں نے جو مزید مطالعہ کیا اور MTA کے پروگرام دیکھے تو یقین ہو گیا کہ یہ علوم کسی انسان کی ذاتی کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میں نے 2 سال تک کسب فیض کیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ مجھے قرآن کریم مل گیا۔ پھر میں نے خواب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جگہ لے گئے جہاں برادران ہانی طاہر صاحب، تمیم بودکا صاحب، طاہر ندیم صاحب ایک دسترخوان کے گرد بیٹھے تھے۔ آپ نے مجھے بھی ان کے ساتھ بٹھا دیا، اور اس رویا کے بعد خدا تعالیٰ نے بیعت کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ ایک رشین خاتون صفیہ اولگا صاحبہ نے 2009 میں بیعت کی۔ وہ اپنی خواب بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں انہیں خواب آئی کہ گویا اس کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے، جیسے شطرنج کی طرح، گویا بہت مشکل ہے۔ پھر اسے کوئی کہتا ہے کہ درمیان میں پہنچنے تک سب بدل جائے گا، پھر جیسے دوسرے حصے میں پہنچتے ہی ایک صاف سرسبز گھاس والا لان نمودار ہوتا ہے،
جہاں روشن سورج چمکتا ہے، اس لان کے اوپر ایک روشن سورج چمکتا ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت ہے، انڈیا ہے۔ وہاں وہ تباہ شدہ قلعہ دیکھتی ہیں، لیکن انہیں وہاں جانے نہیں دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، جس کے بعد اسے وہاں جانے دیا جاتا ہے۔ اس خواب کے تقریباً 3-4 ہفتے بعد اسے ایک امام جو احمدی نہیں تھے لیکن جماعت احمدیہ کے مبلغ سے علم حاصل کرتے رہے ہیں، احمدیہ سینٹر میں ہمارے مبلغ ہیں طاہر حیات صاحب کے پاس لے کر آئے۔ یہاں اس خاتون کو جماعت کا تعارف کروایا گیا تو اسے سن کر بہت حیرانگی ہوئی کہ امام مہدی ہندوستان میں آئے ہیں اور مجھے خواب میں چمکتا ہوا روشن سورج بھی ہندوستان میں ہی دکھایا گیا ہے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر لی۔ تو یہ چند واقعات میں نے لیے تھے بہت سارے واقعات میں سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پھر اسلام کی عظمت اور شوکت ظاہر ہو، اور اس مقصد کو لے کر میں آیا ہوں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انوار اور برکات آسمان سے اتر رہے ہیں وہ اس کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ وقت پر ان کی دستگیری ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اس مصیبت کے وقت ان کی نصرت فرمائی۔ لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی کچھ پرواہ نہ کرے گا۔ وہ اپنا کام کر کے رہے گا مگر ان پر افسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سینے کھولے اور وہ حقیقت کو پہچاننے کے لیے اپنے خدا سے حقیقی رنگ میں مدد مانگنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو بھی مضبوط کرتا چلا جائے۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد میں چند جنازہ غائب پڑھاؤں گا، جن میں سے ایک ہمارے احمدی دوست سیریا کے ہیں احمد باقیر صاحب، جو 5 مارچ کو ان کی وفات ہوئی تھی کینسر کی وجہ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو بچپن سے ہی مسجد سے لگاؤ تھا، لیکن اپنی سعید فطرت کے سبب جلد پہچان گئے۔ محرم جی کی مسجدوں سے لگاؤ تھا کہ مولوی جو کچھ کہتے ہیں وہ خود کرتے نہیں، ان کا عمل کچھ اور ہے اور ان کا کہنا کچھ اور ہے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں مولویوں سے متنفر کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ دنیا داری میں نہیں پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف جماعت احمدیہ سے کروا دیا۔ انہوں نے استخارہ کیا جماعت کے بارے میں۔ یہ بھی اسی جو مضمون بیان ہو رہا ہے اسی کا تسلسل ہی ہے۔ دیکھیں کہ استخارہ کیا تو خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ایک مشہور سلفی مولوی کی طرف گئے ہیں، اور قریب پہنچنے پر مولوی غائب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ السلام مرحوم اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ مولوی دور کر دیا گیا ہے۔ اس پہ یہ نوجوان خواب سے بہت متاثر ہوئے، اور 15 جولائی 2009 کو 17 سال ان کی عمر تھی صرف، اس میں بیعت کر لی انہوں نے۔ باوجود اس کے کہ آپ کینسر کے مریض تھے، تبلیغ کا بڑا جوش تھا، جو مولوی آپ کو مرتد کرنے کے لیے آیا جو بھی، وہ آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا۔ بڑی سچی خوابیں آتی تھیں۔ بعض دوستوں نے بتایا کہ آج کل جو ملک کے حالات ہیں سیریا کے، اس بارے میں انہوں نے 1 سال قبل ہی خواب کی بنا پر بعض دوستوں کو بتا دیا تھا۔ ایک تو ان کا جنازہ ہوگا، دوسرا تامر راشد صاحب، یہ 8 اپریل 2011 کو سیریا کے شہر حمص کے مختلف گلی محلوں میں جو جلوس نکالے جا رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہے، تو عمارتوں کی چھتوں سے بھی لوگ فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس فائرنگ کے دوران تامر رشید صاحب کی شہادت ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں ان کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ فائرنگ کے وقت میں گھر سے باہر تھا، چنانچہ میرے بھائی فائرنگ کی آواز سن کر مجھے تلاش کرنے سے گھر سے باہر نکلے اور تھوڑی دور گئے تھے کہ مجھے دیکھ لیا تو فوراً گھر پہنچنے کو کہا، اور یہ کہہ کر جب خود واپس مڑے تو ایک گولی کا نشانہ بن گئے جو انہیں دل پر لگی اور فوری وفات ہو گئی۔ اللہ راجعون۔
بڑی انہوں نے بتایا کچھ دن پہلے کہ جو میرا کہ جو میں نے خطبہ دیا تھا 1 اپریل کا خاص طور پر، اسے وہ میں پیغام سب سمجھ گیا تھا اور ہڑتالوں میں شامل ہونے کا سوال نہیں تھا۔ بہرحال باہر نکلے ہیں اور وہاں گولی کا جو ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، اس کی گولی کا نشانہ بن گئی ہے۔ بڑے خوش مزاج اور محبت کرنے والی شخصیت تھے آپ کی۔ اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، عمر صرف 31 سال تھی آپ کی۔ بیعت سے قبل شیخ عبدالہادی البانی کے متبعین میں سے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں موجود اس شخص کی مسجد میں نزول فرمائیں گے۔ پھر جب انہوں نے وفات مسیح کے دلائل سنے تو 2008 میں یہ بیعت کر کے احمدی ہو گئے۔ تیسرا جنازہ ہے محمد مصطفیٰ رات صاحب سیریا کا۔ یہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پر کچھ آرام کر رہے تھے اور نیچے گلی میں لوگ مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا چھت کی منڈیر کے پاس کے قریب ہو کر دیکھنے لگا تو یہ اسے پیچھے کرنے کے لیے بڑھے، لیکن اسی اثناء میں ایک گولی آئی اور ان کی آنکھ پہ لگ گئی اور وہیں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1971 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ایئرپورٹ میں ملازمت کرتے تھے۔ MTA کے ذریعے سے احمدیت کا پتہ چلا۔ پھر تحقیق کے بعد 2008 میں انہوں نے بیعت کی۔ ان کی اہلیہ غیر احمدی ہیں لیکن احمدیت کی صداقت سے مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ احمدیت قبول کریں۔ ان کی بیٹا اور بیٹی کے علاوہ ان کے 2 بھائیوں اور بعض اور افراد بھی جماعت میں داخل ہو چکے ہیں۔ بڑے مخلص، مطیع، بااخلاق اور خلافت سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ یہی حال ان کے بچوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حوصلہ اور صبر دے۔ ایک جنازہ ہے ہمارے مکرم لطف الرحمان صاحب شاکر، جو ایک طویل علالت کے بعد 27 اپریل کی وفات ہوئی ہے ان کی، تقریباً 80 سال کی عمر تھی۔ یہ مولانا عبد الرحمان انور صاحب جو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی اور حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بیٹے تھے، بلکہ تحریک جدید کی ابتدائی ممبران میں سے تھے۔ وقف زندگی تھے یہ خود، اور فضل عمر ہسپتال میں ڈسپینسر یا کے طور پہ تھے، کام کرتے تھے ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کے ساتھ، اور خلیفۃ مسیح ثالث کے ساتھ ان کو ایک سفر کا بھی موقع ملا افریقہ اور یورپ کے۔ بڑا گہرا تعلق تھا ان کا خلافت کے ساتھ، روضہ کے لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ اماں جان حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سب کی انہوں نے کی خدمت کا ان کو موقع ملا، بلکہ انہوں نے جو ٹیکے لگاتے تھے ان کی سرنجیں بھی یا سوئیاں سنبھال کے رکھی ہوئی تھیں کہ حضرت اماں جان کے حضرت خلیفہ ثانی کی اور خلیفہ ثالث کی ان پہ تھا، بہرحال انہوں نے اس کو برک سمجھ کے رکھا تھا ان کو۔ اور ربا میں ابتدائی طور پہ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فضل عمر ہسپتال اور گائنی کا ونگ اور ہارٹ انسٹیٹیوٹ دونوں بہت سارے وسعت پیدا ہو چکی ہے طبی سہولتوں میں۔ اس وقت صرف یہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب ہوتے تھے اور ڈاکٹر محمد احمد صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کے بیٹے، اور جو لیبارٹری تھی وہ لطف الرحمان صاحب شاکر بھی چلایا کرتے تھے سارے، اور اس کے علاوہ جب بھی ضرورت پڑے لوگ گھروں میں بلا لیتے تھے، جو بھی طبی سہولت تھی فوری طور پر خوش اخلاقی سے مہیا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ابتدائی جو ربا کے فضل الہسپتال کے کارکنان ہیں ان میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔
کی اہلیہ حضرت خان صاحب قاضی محمد رشید خان صاحب کی بیٹی ہیں، موسی تھے مرحوم، ان کے آج کل جرمنی میں تھے، ان کے بچے بھی جرمنی میں ہیں، اور شیخ ربا لے جائیں گے ان کے جنازہ کے لیے۔ بہرحال ان سب مرحومین کے بھی جنازہ غائب پڑھاؤں گا میں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور آئندہ نسلوں میں بھی احمدیت اور خلافت سے سب کا وفا کا تعلق رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر